چونکہ نہایت گہرا زخم ہے اور دل بہت دکھا ہوا ہے کہ مذہبی رہنما تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیا جھوٹ بول کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں میں جھوٹ اور سچ کی تمیز ختم کر رہے ہیں، اور اس بنا پر امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ پھر ذرا سی اس کی سابقہ جو بات تھی اس کی تشریح آپ سے عرض کرے، حتیٰ کہ اس سچ اور جھوٹ نے، عبارتوں کے توڑ مروڑ نے لوگوں کو کفر تک پہنچایا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے میں بہت سا مسئلہ اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں بہت سا مسئلہ اس پہ مشتمل تھا کہ کسی کی عبارت کچھ تھی، اس کے معانی کچھ لیے گئے، اور جو حاشیہ بردار تھے، جو ان مشائخ کے خدام خاص اور صاحبزادگان یہ جھوٹی روایات جو پھیلاتے رہے اور لوگوں میں ایک کے متعلق کان بھرتے رہے اور دوسرے کی شان گراتے رہے، یہ سب اس دین کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایک شعر مولانا احمد رضا خان صاحب نے کہا، اور انہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات پر وہ کسی کا بھی نفع اور نقصان کر سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ بھی تصرف کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ تصرفات روح مبارکہ ان کی کرتی ہے، اور جس کو جو چیز وہ چاہیں بخش دیں اور جس سے جو چیز چاہیں وہ چھین لیں۔ یہ ان کے عقیدے کی بات ہے۔ انہوں نے اسی عقیدے کے مطابق ایک شعر کہا، خود یہ نفس عقیدہ اسلام ہے کفر ہے کیا ہے، دیوبندی اور بریلوی دونوں حضرات اس عقیدے کے قائل ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ دیوبندی کس طرح قائل ہیں، مگر اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ایک کتاب ہے جو صوفی اقبال صاحب مرحوم کی سوانح لکھی گئی ہے، مرد باصفا، اس کو پڑھ لیجئے۔ اور ایک چیز اور ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات الاولیاء جو لکھی ہے اس کو پڑھ لیجئے، یہ باتیں آپ پہ واضح ہو جائیں گی۔ اس بات کو چھوڑ دیجئے، یہ حوالے ہم نے دیے ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ لیکن خان صاحب نے ایک شعر کہا، مولانا احمد رضا خان صاحب نے، اور انہوں نے اس عقیدے کے تحت کہا کہ نعمتیں بانٹتا ہوا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ تعالیٰ کی انعامات کو تقسیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ کائنات میں جس کو وہ چاہیں، جو نعمت چاہیں، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے تقسیم کرے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا پہ نظر فرمائی اور جس کو جس نعمت سے چاہا نواز دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو ہٹا دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو علم دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ انعامات تقسیم فرما رہے تھے، اور اس قدر شان تھی کہ شان والے تھے، وہ جس سمت بھی گئے ہیں ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تو منشی رحمت کا قلم دان بھی ساتھ ہی ہو گیا۔ اب منشی رحمت کون ہے، اس ایک لفظ پر بحث ہوئی، اور دیوبندی حضرات نے لکھا کہ منشی رحمت کا قلم دان گیا، اللہ تعالیٰ کو منشی کہا گیا ہے تو اللہ کی توہین ہے۔ منشی تو ہوتا ہے جو عدالتوں کچہریوں میں لکھا کرتا ہے، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا تو اللہ کو منشی کہا، لہٰذا احمد رضا خان صاحب کافر ہو گئے۔ یہ ہے وہ جہالت کا پیوند
جو لگا یا لگایا گیا دیوبندی حلقے میں، اور اس ایک شعر کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے، بھلا بتاؤ یہاں منشی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا استعمال اور اس کی روشنی میں ایک صاحب کو کافر قرار دینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ منشی کہتے کسے ہیں؟ اس ایک لفظ کے کئی معانی ہیں۔ منشی کا مطلب اصل میں ہے نشہ سے نکلا ہے، اور نشہ عربی میں قرآن کریم میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ تو جب اللہ نے استعمال کیا تو نشہ کسی چیز کا پیدا کرنا، منشی وہ جو آغاز کرے، خالق، کسی چیز کا ایجاد کرنے والا، اس کو کہتے ہیں۔ ایک شعر سنیے، محمد کا منشی و موجد ہے اللہ، محمد کا ہادی و مرشد ہے اللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی یعنی پیدا کرنے والا اور موجد، ان کو دنیا میں بھیجنے والا، ایجاد کرنے والا وہ اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہادی و مرشد اللہ ہے۔ تو منشی بمعنی خالق کے، منشی بمعنی موجد کے، اور ایک وہ منشی ہے جو بیٹھتا ہے کچہریوں میں لکھا کرتا ہے۔ تو یہاں پر احمد رضا خان صاحب نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت گئے، اللہ کے انعامات کو اس کی عطا سے بانٹ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہیں اللہ کی۔ اللہ نے کہا کہ رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سراپا رحمت تھے تو پیدا کرنے والا منشی کون تھا؟ اللہ۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراپا رحمت ہیں، رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا، اس کا قلمدان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، اور وہ جس کو چاہتے گئے اس کے لیے قلم اٹھا کر کچھ نہ کچھ عطا فرماتے رہے اور حکم دیتے ہوئے چلے گئے۔ تو منشی کا مطلب یہاں پر اللہ وہ جو پیدا کرنے والا ہے۔ اب ان کو خام خواہ کافر بنانے کا فتویٰ دینے کے لیے منشی کچہری والا مراد لیا، اور غلط مراد لے کے ایک آدمی کو کافر قرار دیا۔ کم وہ بھی نہیں رہے۔ اب اصول کی بات بچوں سمجھو، جو آدمی کلام کرتا ہے، جو آدمی کچھ کہتا ہے، سب سے پہلا حق اس کا بنتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس میں آپ کی مراد کیا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک شخص کسی کو دھمکی دیتا ہے، جج کہتا ہے بھی تم پہ یہ الزام ہے، یہ چیز ہے، تم بتاؤ تم نے یہ لفظ جو کہے ہیں، الفاظ تمہارے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمیشہ بولنے والا اپنے کلام کو خود شارح ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے کچھ چیزیں لکھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کچھ لکھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو جب بریلی میں پڑھا گیا تو کفر کا فتویٰ آیا کہ آپ کی مراد، کہ تمہاری مراد، یہ تو آپ کی بھی ہم کہہ رہے ہیں نا، ورنہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے خلاف جو گالیوں بھرے رسالے لکھے گئے ہیں اور چھپ گئے ہیں اور فتاوی رضویہ میں موجود ہیں، والیاذ باللہ، الامان الحفیظ، آپ فتاوی رضویہ کی جلدیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یا اللہ یہ کوئی عالم دین لکھ رہا ہے، یا یہ کون آدمی ہے؟ عالم دین کا تو ایک طرف مقام رہ گیا، کیا لکھنے والے کو خیال بھی نہ آیا کہ وہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے بھیجا خط، لکھا،
خط بھیجنا تو شاید نہیں ہوا تھا، لیکن باقاعدہ تحریر فرمایا اور چھپوا دیا کہ آپ میرے کلام سے جو معانی ثابت کر رہے ہیں میرے تو دماغ میں بھی کبھی نہیں آئے، یہ تو سب کفر کی باتیں ہیں، میں کیسے لکھ سکتا تھا؟ لیکن نہیں، اصرار ہوا کہ نہیں تم نے لکھا ہے، نہیں تمہاری مراد یہی ہے۔ آخر کار انہیں فتوے کے اعتبار سے کافر بنا کر ہی چھوڑا کہ تم بالکل پکے کافر والعیاذ باللہ۔ اور اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کا جو مفہوم وہ کہہ رہے تھے اس سے اگر مان لیا جاتا کہ وہ جب کہہ رہا ہے ایک آدمی لکھنے والا بولنے والا تو اس کی بات کو درست جاننا چاہیے، تو اتنا بڑا تفرقہ جو دونوں طرف سے باقاعدہ پودے کو لگایا گیا اور اس کی نشو و نما میں حصہ لیا گیا، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ دونوں طرف جھوٹ تھا، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ایسے جھوٹ بولے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یا اللہ، مذہب کے نام پر جھوٹ، اور مذہب اور اسلام اور دین اور دیوبندیت اور بریلویت کے یہ جھوٹ، آخر کب تک لوگ آپس میں لڑیں گے اور کب تک انہیں لڑانا؟